بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله مولانا العظيم. ہمارے اس ملک کے مایوت میں بڑے ہی منظم انداز خوبصورت عالی شان اور کامیاب مسابقے میں تشریف فرما میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم سبھی کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس ذات نے مسابقۃ القرآن الکریم جو اس ملک میں اولین مسابقہ کہا جا رہا ہے اس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے عمدہ مسابقۃ القرآن الکریم کے لیے ہمارا اور آپ کا مختلف عناوین سے انتخاب فرمایا. مثلاً کوئی مساہم کی حیثیت سے ہے، تو کوئی مربی اور معلم کی حیثیت سے ہے، تو کوئی ایک بڑا طبقہ ہے جو اس مسابقے کے انتظامیہ کی حیثیت سے ہے. اللہ رب العزت کے اس انتخاب پر ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ سے اور اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ کیا تم قرآن کریم سے محبت کرتے ہو؟ کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا جو قرآن کریم سے محبت کرتا ہے وہ یقین رکھے کہ اللہ رب العزت اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العزت کی کریم ذات، اس کی کرم فرمائی کا احساس کیجئے کہ اس ذات نے کیسے بابرکت سلسلے کے لیے ہمارا آپ کا انتخاب فرمایا کہ صدیوں پہلے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ قرآن کریم کا جو مبارک سلسلہ شروع ہوا تھا، حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے اپنے آپ کو اس کے لیے فارغ فرما دیا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مسابقے کا ہر شریک اسی سلسلے کے ایک کری کہلا رہا ہے. پھر مسابقہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کی فطرت سے پوری واقفیت تھی. Le concours n'est pas quelque chose de facile. Oui. چنانچہ آپ نے زمانے کی ضرورت کے تحت گھوڑ دوڑ کا مسابقہ کروایا، گھوڑ دوڑ کا مسابقہ کروایا، اور اس مسابقے میں اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم 6 پوزیشن آنے والوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے آئے ہوئے بڑے قیمتی کپڑوں کے انعام سے نوازا. اول پوزیشن آنے والے کو یمن سے آئے ہوئے 3
بڑے ہی مہنگے کپڑوں سے، دوم آنے والے کو 2 سے، اور سوم آنے والے کو دینار سے، اور درہم سے چوتھے کو، اور 5ویں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انعامات سے نوازا ہے۔ Bon, بھول گیا پہلے والی کتنے ملے گی؟ 3 یمن کے 3 کپڑے، یمن سے آئے ہوئے مہنگے 3 کپڑے، بہرحال 6 نمبر آنے والوں کو انعام سے نوازا ہے۔ یہ دنیا نے مسابقے کی افادیت کو سمجھا، چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فٹ بال ہو، کرکٹ ہو یا چاہے باسکٹ بال ہو، میچ سے ہر میدان ترقی کرتا ہے، اس میں نکھار آتا ہے۔ مسابقے کی افادیت اس سے جو ہے وہ ہر فن میں ترقی ہوتی ہے، معیار بلند ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے مسابقہ منعقد کیا، ماشاءاللہ آپ کے بچوں کی صلاحیتیں قدرت نے ان کے حصے میں جو ذکاوت، جو حافظہ، قرات کی عمدگی جیسے بہترین اوصاف ان کے حصے میں فرمائے ہیں۔ مسابقے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے کانوں میں موجود یہ بچے کل کے ہیرا ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ بزرگوں کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہی کسی قوم و ملت کے سربراہان اور ان کے مقتدی لوگوں کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے معصوم اور جوان طبقے کے لیے نیک راہ قائم فرمائیں۔ اس وجہ سے کہ معصوم اور جوان طبقہ کسی قوم کا مستقبل کہلاتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ بہت اچھی راہ قائم فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو عزت اور رفعت سے نوازے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ گزشتہ سال مصر کے لوگوں نے ربیع الاول کے مہینے میں ایک ایسا مسابقہ منعقد کیا جس کا آج تک کوئی اس ریکارڈ کو بریک نہیں کر سکا ہے، انبریکیبل ریکارڈ کہلاتا ہے، جس میں 14,000 بچوں نے مسابقے میں شرکت کی تھی۔ 14,000 مسابقے میں شریک ہوئے تھے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر اس طرح کے مسابقے منعقد ہوتے رہے، اللہ رب العزت سے ہم اچھی امید کرتے ہیں کہ وہ ذات ہمیں اور ہمارے بچوں کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھیں گے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم سے جب بھی رشتہ ہو جاتا ہے، نسبت ہو جاتی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الاقوام بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العزت جب بھی قرآن کریم سے کسی قوم کا رشتہ ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آخرت میں عزت سے نوازتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ بہت ہی بابرکت طبقہ ہے، سبھی بھائی بزرگ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ آخرت کے مراحل بڑے سخت مراحل ہوتے ہیں، چنانچہ دیکھیے قرآن کریم نے کلمہ ثقیل 2 بار استعمال کیا ہے۔ پورے قرآن کریم میں کلمہ ثقیل 2 بار آیا ہے۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، ایک، اور دوسرا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ کیا قرآن کریم کی گفتگو، اس کا تکلم اور اس کی باتیں کتنے عمدہ ہیں۔ 2 بار استعمال کرنے سے قرآن کریم نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو یوم ثقیل، مانا وہ قیامت کا روز جب میدان محشر قائم ہوگا، حساب ہوگا اور بہت سے مراحل سے گزرنا ہوگا، یوم ثقیل، اس یوم ثقیل سے اگر کوئی نجات چاہتا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم نے قرآن کریم جس کو قول ثقیل کہا گیا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ جو لوگ اس قول ثقیل سے نسبت رکھیں گے، رشتہ قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ یوم ثقیل سے اسے نجات عطا فرمائیں گے۔ میں اخیر میں آپ بزرگوں کا، آپ بھائیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ کئی مہینوں کی بے چینیوں سے
اور بڑی لگن سے، کتنی محنت سے، بالخصوص یہاں کی خواتین سے متعلق جو ہمیں بتلایا گیا، یہ بہت مبارکباد کے قابل ہیں کہ ان کے جذبات، ان کے قربانیاں اور سب کی ملی جھلی محنتوں کے نتیجے میں آج الحمدللہ اتنا عالی شان مسابقہ منعقد ہوا، اور یہی ساری چیزیں اس مسابقے کی کامیابی کی ضامین کہلاتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔